ناظرین، آج ہم رومیٹک فیور یعنی بڑے بخار کے بارے میں جانیں گے۔ رومیٹک فیور ایک بیکٹیریل بیماری ہے جو گروپ اے اسٹریپٹوکوکل انفیکشن کی وجہ سے ہوتی ہے۔ عموماً اس کا شکار 5 سے 15 سال کی عمر کے بچے ہوتے ہیں۔ اس کا آغاز کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ایک بچے کو گلے خراب کی شکایت ہو، جس کو ہم عام زبان میں سور تھروٹ یا اسٹریپ تھروٹ کہتے ہیں۔ اس گلے خراب کا بروقت تشخیص نہ ہونا اور اس کا صحیح طریقے سے علاج نہ ہونا، اس صورت میں جو بیکٹیریا اس گلے خراب کی وجہ بنا وہ آپ کے جسم میں موجود رہتا ہے، اور آپ کے جسم کی اپنی قوت مدافعت کی صلاحیت اس کے خلاف اینٹی باڈیز بنانے کی کوشش کرتی ہے۔ بدقسمتی سے وہ اینٹی باڈیز آپ کے اپنے اعضاء کے خلاف بن جاتی ہیں، اور وہ پھر جا کے آپ کے اعضاء کو نقصان پہنچاتی ہیں، جن میں سر فہرست انسانی دماغ، انسان کا دل، آپ کے جوائنٹس اور اسی طرح آپ کی سکن ہے۔ اس کے میجر سمٹمز جو باقی بخاروں سے اس کو مختلف بناتے ہیں، اس میں دماغ کے اوپر آنے والے سمٹمز یعنی انوالنٹری موومنٹس، مطلب آپ کے جسم میں ایسی حرکتیں ہونا شروع ہو جائیں آپ کے ہاتھوں کی، آپ کے پیروں کی، جو کہ ایک بندہ خود نہیں چاہ رہا، جس کو میڈیکل کی زبان میں کوریا کہا جاتا ہے۔ اسی طرح دل کی جو جھلی ہے اس کی سوزش ہونا، جس کی وجہ سے آپ کی دل کی ردم کی پرابلمس کا آنا۔ اسی طرح آپ کے جو جوائنٹس ہیں، آپ کے جوڑے ہیں، اس میں مائگریٹری آرتھریلجیا یعنی ایسا جوڑوں کا درد جو کہ اگر آج کسی کے گھٹنے میں ہے تو اگلے دن اس کی کونی میں ہو سکتا ہے، اور اسی طرح جسم کے مختلف جوڑوں میں ڈے بائی ڈے ٹریول کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح بچے کے سکن کے اوپر ایک ریش کا آنا یا اس کے سکن کے اوپر دانوں کا بن جانا خاص طرح کے، یہ اس کی علامات میں شامل ہیں جو کہ اس کو ایک نارمل فیور سے مختلف بناتے ہیں۔ اگر اس سٹیج کے اوپر، جو کہ ایکیوٹ سٹیج آف رومیٹک فیور ہے، اس سٹیج پہ اس کا بروقت تشخیص اور اس کا بروقت علاج صحیح طریقے سے نہ کیا جائے، جو کہ اینٹی بائیوٹکس کے تھرو بہت آرام سے کیا جا سکتا ہے، تو پھر یہ مرض کرونک سٹیج میں چلا جاتا ہے، اور وہ کرونک سٹیج ایک انسان کو 5 سے 10 سال 15 سال تک بھی لاحق رہ سکتی ہے، اور جس کے سمٹمز جا کے اس کی جوانی میں اس کو نظر آتے ہیں۔ جب ایک انسان اپنی جوانی میں داخل ہوتا ہے، یا عموماً 20 سے 25 سال کی عمر میں، جب اس کے جسم کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، اس کے دل کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، تو چونکہ رومیٹک فیور سب سے زیادہ دل کو متاثر کر رہا ہے اور اس کے ویلوز کو خاص طور پہ بہت متاثر کر رہا ہے، تو اس وقت اس بندے کے اندر اس کے علامات ظاہر ہونی شروع ہو جاتی ہیں، جس میں سر فہرست سانس کا چڑھنا، دل کی دھڑکن کا بے قابو ہونا، یہ شامل ہیں۔ اسی طرح بعض لوگوں میں بے ہوشی کا ہونا بھی اس میں ایک کامن سمٹم ہے۔ اگر آپ کو اس قسم کی کوئی بھی سمٹمز لاحق ہیں تو اپنے کارڈیالوجسٹ سے فوری رابطہ کریں۔ رومیٹک فیور کی پریونشن، جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ احتیاط تو علاج سے بہتر ہے، تو اس کی پریونشن بھی بہت اہم ہے، اور اس کی پریونشن اس طرح سے بہت اہم ہے کہ یہ ایک ایسا مرض ہے جو کہ صرف ایک بہت ہی ہلکی چیز سے شروع ہوتا ہے، یعنی گلا خراب سے، اور اس گلے خراب کا بروقت تشخیص نہ ہو پانا اور اس کا بروقت اور صحیح علاج نہ ہو پانا پھر اس مرض کی طرف انسان کو لے جاتا ہے۔ لہٰذا جب بھی بچے کا گلا خراب ہو تو فوری طور پر اپنے قریبی ڈاکٹر سے رابطہ کریں اور ان سے علاج کروائیں۔ رومیٹک فیور سے بچنے کے لیے گلے خراب کی تشخیص اور بروقت علاج بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر اس کی بروقت تشخیص ہو جائے تو آپ اس کو بہت انیشیل سٹیجز میں کیور کر سکتے ہیں، جس سے کہ جو اس مرض سے پیدا ہونے والی کمپلیکیشنز ہیں ان سے آپ بآسانی بچ سکتے ہیں۔ لہٰذا اپنے قریبی ڈاکٹر سے جب بھی آپ کو یہ علامات اپنے بچے میں محسوس ہوں تو فوری رابطہ کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔